اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اللہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑنے کا نہیں جس پر تم ہو، جب تک جدا نہ کر دے گندے کو ستھرے سے، اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے دے۔ ہاں، اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر، اور اگر ایمان لاؤ اور پرہیزگاری کرو تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے۔ سورہ آل عمران۔ شان نزول۔ عزیزان گرامی، اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلقت و آفرینش سے قبل جب کہ میری امت مٹی کی شکل میں تھی، اسی وقت وہ میرے سامنے اپنی صورتوں میں پیش کی گئی، جیسا کہ حضرت آدم پر پیش کی گئی، اور مجھے علم دیا گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا، کون کفر کرے گا۔ یہ خبر جب منافقین کو پہنچی تو انہوں نے براہ استہزاء کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گمان یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ جو لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ان میں سے کون ان پر ایمان لائے گا، کون کفر کرے گا، باوجود کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور وہ ہمیں نہیں پہچانتے۔ اس پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر قیام فرما کر اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا: ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم میں طعن کرتے ہیں، آج سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں اس کی خبر نہ دے دوں۔ عبداللہ بن حذیفہ سامی نے کھڑے ہو کر کہا: میرا باپ کون ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا: حذیفہ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کی ربوبیت پر راضی ہوئے، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوئے، قرآن کے امام ہونے پر راضی ہوئے، آپ کے نبی ہونے پر راضی ہوئے، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا: کیا تم باز آؤ گے؟ کیا تم باز آؤ گے؟ پھر منبر سے اتر آئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کی تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا گیا ہے، اور حضور کے علم غیب میں طعن کرنا منافقین کا طریقہ ہے۔ بحوالہ تفسیر خزائن العرفان۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید سن کر اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، بکھرے موتی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے لائک کریں اور اپنے دوست احباب سے شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ عزیزان گرامی، بکھرے موتی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے لائک کریں اور اپنے دوست احباب سے شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔